کیجیے۔ سعادتین کوپک سلجوقیان روم کا ایک امیر تھا۔ امیر سعادتین غیاث الدین کیخسرو اول کے دور سے دربار میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ امیر سعادتین نے بہت سی جنگوں میں فتوحات حاصل کی، بہت سے قلعوں پر قبضہ کیا اور سلطنت کے دفاع کے لیے اہم کارنامے سر انجام دیے، لیکن ان سب کاموں کے پیچھے صرف اور صرف سلطنت کی نوکری نہیں تھی، بلکہ سعادتین کوپک سلجوق سلطنت کا سلطان بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ کلیج ارسلان اول کے بعد جب سلطان علاؤالدین کیقوباد سلطان بنا تو امیر سعادتین اس کے بہت قریب آ گیا۔ امیر نے ریاست کے اہم معاملات کی بھاگ دور اپنے ہاتھ میں سنبھال لی۔ شکار کا نظام اور تعمیرات کا نظام سعادتین کوپک کے ہاتھ ہی تھا۔ نہر بہی شیر کے کنارے کیقوباد کا محل بھی سعادتین کوپک نے تعمیر کروایا۔ اس محل کو تعمیر کروانے کے لیے دولت سلجوقیہ کے تمام خزانے کھول دیے گئے، کیونکہ سعادتین کوپک سلطان علاؤالدین کے بعد سلطان بننے کی منصوبہ بندی بنا چکا تھا اور خود کو اس محل کا رہائشی سمجھ رہا تھا۔ سعادتین کوپک ایک مکار، چالاک اور سلطنت کا غدار امیر تھا۔ اس نے منگولوں کی شورش میں منگولوں کا ساتھ دیا اور انہیں خفیہ معلومات پہنچاتا رہا۔ منگولوں سے بدلے میں وہ رومی سلجوق تخت کا طلبگار تھا۔ سلجوق سلطنت کے دوسری طرف بازنطینی شہنشاہ کے ساتھ بھی اس کے مراسم تھے۔ تاریخ میں درج ہے کہ سلطان علاؤالدین کیقوباد طبعی موت نہیں مرے، بلکہ انہیں بھی امیر سعادتین کوپک نے شہید کیا۔ ایک شکار کے دوران باورچی کے ساتھ مل کر سعادتین کوپک نے سلطان علاؤالدین کو زہر دلوا دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل دیریلیس ارطغرل میں بھی ہانلی بازار میں کھانا کھاتے ہوئے سلطان علاؤالدین کو سعادتین کوپک کے جانب سے زہر دیا جاتا ہے۔ سلطان کو زہر دینے کے بعد اس نے ممکنہ ولی عہد شہزادہ کلیج ارسلان کو اس کی ماں سمیت قتل کروا دیا۔ کلیج ارسلان کی والدہ ایوبی شہزادی تھی۔ سعادتین کوپک کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایوبی سلطنت اس کے سلطان بننے کے خواب کے درمیان حائل نہ ہو جائے، اس لیے اس نے اپنے راستے کے کانٹے کو ہٹا دیا۔ اب اس کے سامنے ایک ہی دیوار تھی، سلطان غیاث الدین کیخسرو ثانی۔ غیاث الدین ابھی بچہ تھا، اس کو حکومت کی بھاگ دور سنبھالنے میں مشکلات پیش آئیں۔ کونیا کا سارا محل کوپک کے کارندوں سے بھرا پڑا تھا۔ سعادتین کوپک نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ سلطان نااہل ہے اور حکومتی معاملات اس سے نہیں سنبھالے جا رہے۔ اس نے یہ بھی حکم جاری کروانا شروع کر دیے کہ جمعے کے خطبوں میں عباسی خلفاء کے نام نہیں پکارے جائیں گے اور نہ ہی سلطنت سلجوق خلافت عباسیہ کو مانتی ہے۔ ان اقدامات کی وجہ سے سلطان غیاث الدین اس کے خلاف ہو گیا۔ وہ اس سے جلد از جلد چھٹکارا چاہتا تھا، اور پھر جب سلطان کے خسرو کو اس بات کا علم ہوا کہ سعادتین کوپک سلطنت ہتھیانا چاہتا ہے اور اس کے باپ کا بھی قاتل ہے، تو اس نے ایک شاہی فرمان جاری کیا جس میں سعادتین کوپک کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ دیریلیس ارطغرل دیکھنے والے ناظرین کو شاید مایوسی ہو، لیکن حقیقی تاریخ میں کوپک کو ارطغرل نے نہیں بلکہ کسی اور نے قتل کیا تھا۔ سلطان غیاث الدین کی سلطنت کا ایک اور امیر ہشام الدین کاراچا بھی کوپک کے ساتھ مل گیا، لیکن بعد میں وہ اس سے بغاوت کر گیا۔ سلطان غیاث الدین نے اپنی سلطنت کے سب سے قابل امیر کو حکم دیا کہ وہ ہشام الدین کاراچا کے ساتھ مل کر کوپک کا خاتمہ کرے۔ اس شخص کا نام تھا امیر عالم دوان۔ اس نے نہایت ہی بے رحمی سے سعادتین کوپک کے قافلے پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد سعادتین کوپک کی لاش کو لوہے کے پنجرے میں ڈال کر کیقوباد محل کے سامنے لٹکایا گیا۔ یہ وہی محل تھا جو سعادتین کوپک نے بنوایا تھا تاکہ اس پر حکمرانی کر سکے، لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس کو اسی محل کے سامنے لٹکا دیا گیا۔ امیر سعادتین کا کردار ڈرامہ سیریل ارطغرل میں مراد گاری پوگلو نے ادا کیا ہے، اور یہ کردار اتنا جاندار تھا کہ ہر کوئی اس کردار سے متاثر ہوا۔ نیوز رپورٹس کے مطابق جس دن ڈرامے میں کوپک کا سر قلم ہوا، اس دن بہت سے لوگوں نے جشن منایا۔